السلام علیکم۔ آج ہم دال ماش کے دہی بڑے بنائیں گے۔ ماش کے دہی بڑے بنانے کے لیے دال ماش 1 کپ اور 2 ٹیبل سپون دال مونگ لے کے میں نے ان کو دھو کے سوک کیا 6 گھنٹے کے لیے۔ پھر اس کی یہ سچویشن ہے، اس کو سٹرینر میں ڈال کے پانی نکال کے تو یہ ہم گرائنڈر میں ڈال لیں گے۔ اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ادرک اور 1 جوا لہسن کا اور تھوڑا سا پیاز ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی یہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں بلینڈ کیا ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں سافٹ سا بہت سموتھ سا بیٹر، اس میں دانہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کو ڈونگے میں ٹرانسفر کر لیا اور 1 سے 2 پنچ نمک کے بس یہ ڈال کے اس کو ہم اینٹی کلاک وائز ایک ہی سائڈ سے یہ پھینٹیں گے، اس طرح چمچ کے ساتھ جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بس ایک ہی ڈائریکشن میں ایسے پھینٹنا ہے جیسے اسپنج کا کیک کا نہیں بیٹر پھینٹتے، اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں فلفی ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو گیا ہے۔ اور کم از کم اس کو 6 سے 7 منٹ پھینٹتے ہیں۔ 6 سے 7 منٹ کی بجائے 8 منٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ پاؤڈر یا میٹھا سوڈا کچھ نہیں ایڈ کرنا۔ یہ دیکھیں یہ بیٹر اتنا 7 سے 8 منٹ پھینٹا ہے کنٹینیوسلی اور بازو درد کرنے لگ گیا۔ اور یہ دیکھیں پانی میں نا میں نے پھر اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آئل میں ڈال کے تو پھر وہ ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیں اوپر آ گیا، وہ سوئم کر رہا ہے۔ اور ہلکا گرم آئل ہو تو اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے۔ پہلے میں نے چھوٹے چھوٹے بڑے بنائے، 1 بیچ وہ بنایا اور 1 بیچ ریگولر جو بڑے ہوتے ہیں اس کا بنایا۔ میرے بچے چھوٹے پسند کرتے ہیں تو اس طرح سارے ایڈ کر لیں گے اور ان کو لو ٹو میڈیم پہ ہی فرائی کریں گے۔ آنچ تیز نہیں کرنی، آنچ کا دھیان رکھنا ہے یہاں۔ اور جب یہ گولڈن کلر ہو گیا تو ان کو نکال لیں گے۔ اور دوسرا بیچ بڑے جو فل سائز کے ہوتے ہیں نا دہی بڑے، اس کا بنایا تھا اور ان کو بھی سیم اسی طرح ہم فرائی کریں گے جس طرح چھوٹے کیے تھے۔ اور پھر ان کو بالکل ٹھنڈا کر لینا ہے، روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں۔ گرم گرم کو نہیں ہم نے اگلا پروسیس سٹارٹ کرنا ہے، ان کو بالکل روم ٹیمپریچر پہ لے کے آ جائیں۔ اور اس سٹیج پہ ان کو ٹھنڈا کر کے زپ لاک میں آپ سٹور کر سکتے ہیں 1 ماہ کے لیے۔ میں 1 ماہ سے زیادہ میرے تو بچتے نہیں ہیں، تو جب آپ کو چاہیے نکال لیں اور نیم گرم پانی میں ڈپ کریں، سوک کر کے رکھیں تھوڑی دیر اور یوز کریں، انجوائے کریں۔ اور اس میں ہم لوک وارم واٹر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے، مکس کر کے اور اس میں ڈپ کر دیں گے جتنے ہمیں ریکوائر ہیں، ابھی جتنے یوز کرنے ہیں، باقی ہم سٹور کر لیں گے۔ ان کو 15 منٹ بہت ہیں، انف ہیں کیونکہ فریش ہیں۔ اور ہلکے سے ان کو ہاتھ سے پریس کر کے تو پانی ریموو کر لیں گے، پریس کر کے نچوڑ لیں گے۔ ایسے ہی سارے نچوڑ کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اور 1 سے 1.5 کپ دہی ہے، یہ فریش دہی ہے، اس میں کوئی دودھ کوئی کچھ نہیں ملایا۔ اور 1 ٹیبل سپون آئسنگ شوگر ایڈ کی ہے میں نے اس میں، اور 1 ہلکا سا نمک کا پنچ ڈالا ہے، بس آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم یا زیادہ کر لیں۔ بس اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں ڈالنا اس میں۔ جتنا فوڈ کو سمپل رکھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اس کو وسک کر لیں گے اور یہ ڈونگے میں سیٹ کر لیں گے بڑے، اور اس کے اوپر سے وہ دہی پور کر دیں گے، بس ایسے۔ دہی آپ کا فریش اور ہونا چاہیے، کھٹا نہیں ہونا چاہیے۔ کھٹی دہی ہو تو پھر آپ اس طرح سے چینی تھوڑی آپ کی زیادہ ڈلے گی اور وہ فلیور بھی نہیں آتا۔ کوشش کریں فریش یوز کریں اور ہوم میڈ۔
میں نے آپ کے ساتھ دہی کی ریسپی بھی شیئر کی. اور جو کھٹی میٹھی چٹنی بنائی تھی ہم نے املی کی وہ پور کر دیں گے اوپر. اور یہ میں نے ایسے ڈالی ہے تو افطار کے لیے دیر ہو رہی تھی تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کھجور رکھی گئی ہے. یہ کھجور نہیں ہے، یہ املی کی چٹنی ہے. اور یہ فائنل لک ہے اس کی.